یہ واقعہ ہے ایک غریب خاندان کا جو کہ 6 بیٹیوں پر مشتمل تھا۔ سب سے بڑی بیٹی فاخرہ، جس کی بڑی مشکل سے شادی ہوئی، اس کے ہونے والی ساس نے اس کو بہت سارے جہیز کے ساتھ آنے کا کہا تھا، اور جہیز بھی قیمتی ہو، امپورٹڈ ہو، پاکستانی نہ ہو۔ جہاں تک ممکن ہو سکا انہوں نے اپنے ساس کی خواہشات کو پورا کیا۔ کروکری کی اگر بات کریں تو کروکری میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے گھر میں جو ڈنر سیٹ آئے وہ جاپانی ہو، پاکستانی نہیں۔ جب فاخرہ اور اس کی ماں ڈنر سیٹ خریدنے کے لیے گئی تھی تو دکاندار سے جب جاپانی سیٹ کی قیمت پوچھی تھی تو اس نے 1 لاکھ سے لے کر 5 لاکھ تک کی بتائی تھی، اور اتنی پسلی فاخرہ اور اس کی امی کی نہیں تھی۔ فاخرہ نے کہا کہ بھائی کیا آپ مجھے ایسا ڈنر سیٹ دکھا سکتے ہیں جو جاپانی سیٹ کی کاپی ہو پاکستانی مگر دیکھنے میں جاپانی لگے۔ دکاندار نے وہ سیٹ دکھایا، فاخرہ نے دیکھا تو اس کو پسند آیا۔ وہ الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی کہ کہیں اس میں میڈ ان پاکستان تو نہیں لکھا، تو دکاندار نے کافی پریشان نہ ہو، ہمارے پاس ایسے بہت سارے گاہک آتے ہیں جو جاپانی سیٹ کی خواہش رکھتے ہیں مگر پیسے کم ہونے کی وجہ سے وہ سیٹ خرید نہیں پاتے، اس لیے پھر ہم نے کاپی لا کے رکھی ہوئی ہے تاکہ جاپانی سیٹ جیسا ہی یہ بھی سیٹ محسوس ہو۔ خیر، اب وہ جو کاپی تھی جاپانی سیٹ کی تقریباً 20,000 روپے میں وہ ڈنر سیٹ فائنل ہوا اور یہ لے کر اپنے گھر گئیں۔ شادی کے بعد اس کی ساس نے آنے والے جہیز میں بہت سارے کیڑے نکالے، جو زیور دیا گیا تھا اس کو بھی سنیارے کے پاس جا کر چیک کروایا، اس کا دام لگوایا۔ اسی طرح جب ایک دن مہمان گھر آئے تو اپنی بہو سے کہنے لگی کہ فاخرہ وہ جو ڈنر سیٹ تم لے کر آئی تھی جاپانی وہ لے کر آؤ تاکہ اس میں کھانا سرو کیا جائے۔ جب وہ ڈنر سیٹ لے کر آئی تو ساس کو شک پڑا کہ یہ جاپانی لگتا نہیں ہے۔ اس نے بھی دیکھا تو کچھ میڈ ان جاپان لکھا نہیں ہوا تھا۔ اس نے فاخرہ سے پوچھا یار یہ جاپانی ہے یا پاکستانی؟ اس نے کہا جی ہم نے تو جاپانی کہہ کر لیا تھا، اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا صورتحال ہے۔ اب اس نے تو بات چھپانے کی اور دبانے کی کوشش کی مگر اس کی ساس جو تھی وہ بڑی نخریلی تھی۔ اس نے کہا اس کو بھی پیک کر دو، کل مجھے اس دکان پر لے کر جانا جس دکان سے تم یہ ڈنر سیٹ لے کر آئی تھی۔ اللہ اکبر! آپ سمجھ سکتے ہیں یہ کیسی بات ہے۔ اب فاخرہ خاموش رہی۔ اگلا دن ہوا تو اس کی ماں نے ضد کی کہ مجھے اس دکان پر لے کر چلو۔ فاخرہ نہ چاہتی ہوئی اس دکان پر پہنچی تو دکاندار سے اس کی ساس نے پوچھا مجھے بس اتنی بات بتا دیں یہ جاپانی ہے یا پاکستانی؟ دکاندار تھوڑا پریشان ہوا مگر وہ فاخرہ کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ لگتا ہے۔ اب فاخرہ برقعے میں تھی اور آنکھوں میں ایک بے بسی تھی، بے کسی تھی۔ دکاندار سمجھ گیا کہ کوئی دال میں کالا ہے۔ ساس پوچھنے لگی مجھے یہ بتائیے یہ پاکستانی ہے یا جاپانی؟ اس نے کہا جی جاپانی ہے، کیوں کیا پرابلم ہے؟ اس نے کہا یہاں تو لکھا تو کچھ نہیں ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہماری بات پہ یقین کریے یہ جاپانی ہے۔ اس کی ساس نے کہا اچھا یہ بتائیں کتنے کا لے کر گئے تھے؟ دکاندار سمجھ رہا تھا، اس نے کہا جی 50,000 کا لیا۔ 20,000 کا تھا، دکاندار نے کہا 50,000 کا۔ فاخرہ چونکی، یار یہ دکاندار نے کیا کہہ دیا۔ خیر بات اتنی بڑی نہیں تھی جب اس کی ساس نے یہ کہا کہ ہم اس ڈنر سیٹ سے مطمئن نہیں ہیں، آپ اپنا ڈنر سیٹ واپس رکھیں اور 50,000 دے دیں۔ اب تو فاخرہ کی سانس حلقے میں آ گئی کہ یار یہ کیا ہو گیا۔ خیر دکاندار عقل مند تھا، نیک آدمی تھا، اس نے بغیر کسی پریشانی کے 50,000 روپے ساس کو تھما دیا۔ اب فاخرہ حیران ہو گئی کہ یار 20,000 دیا تھا دکاندار نے 50,000 دے دیا۔ خیر اس کی ساس نے 50,000 پرس میں ڈالا اور یہ کہہ کر فاخرہ کو ساتھ لے چلی کہ میں تمہیں کہیں اور دکان سے اچھا سیٹ لے کر دیتی ہوں۔ فاخرہ نے چپ کر کے اپنی انگوٹھی سونے کی جو تھی وہ دکاندار کے ٹیبل پہ رکھی اور وہاں سے چلتی بنی۔ دکاندار واپس آیا اور اس کو کہا بیٹی آپ کی انگوٹھی گر گئی ہے، شکر کریں کسی اور کو نہیں ملی ورنہ یہ گم ہو جاتی، یہ انگوٹھی اپنی رکھیں اور تشریف لے جائیں۔ واقعہ اس دکاندار کی عظمت کو سلام کرنے والا ہے، اور دوسری طرف ایسی سچویشن سے اللہ بچائے جس سے بندہ شرمندگی کا سامنا کرا۔ پہلے تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور ساسو ماں کو بھی چاہیے کہ ایسی حرکت سے بچیں جس سے کسی کی بیٹی کسی کی عزت کو تکلیف ہوتی ہو، وہ آزمائش میں آتی ہو، وہ پریشان ہوتی ہو۔ اللہ پاک ہمیں رشتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔